السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، ایک آدمی کو مار دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو مذاق ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس بات سے؟ کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے گائے کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اسی لفظ بقرہ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اسی سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مالدار آدمی تھا لیکن لا ولد تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ تو اب یہ بہت مالدار آدمی تھا، اس کا ایک بھتیجا تھا جو اس کا وارث بن سکتا تھا یا اس کا وارث ہوتا۔ تو اس کے بھتیجے نے کیا کیا؟ اپنے چچا کا مال حاصل کرنے کے لیے، دولت کو سمیٹنے کے لیے، اپنے چچا کو رات میں مار ڈالا، قتل کر دیا، اور پھر لاش کو، باڈی کو کسی آدمی کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا۔ اب لوگ کیا سمجھیں گے؟ جہاں پہ مرا ہوا پایا گیا ہے اسی کے علاقے میں کسی شخص نے مارا ہوگا، اسی ایریا کے لوگوں نے اس کو مارا ہوگا، قتل کیا ہوگا۔ بہرحال صبح ہوئی، بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ اب یہاں ایک آدمی مردہ پایا گیا اور لوگ ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ معاملہ پہنچا، تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اپنی قوم کو کہو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے۔ گائے ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا، رسول کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا۔ ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو تسلیم کریں، اس پر عمل کریں، اور فوری طور پر گائے لائیں اور قربان کر دیں۔ لیکن بنی اسرائیل بڑی ہٹ دھرم قوم تھی، سرکشی پر آ گئی، نافرمانی پر آ گئی، اور کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ حکم دے رہے ہیں، ان کو یہ مذاق نظر آ رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں گائے ذبح کرو، اس پر عمل کرنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی. کہا اتتخذنا ہزوا، کیا فلسفہ ہے کہ ایک آدمی مارا گیا ہے اور پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے گائے ذبح کرو؟ کیا مطابقت ہے، کیا مناسبت ہے کہ ایک مردہ ہے، ایک مارا گیا آدمی ہے، اور پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ گائے ذبح کریں؟ ان لوگوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، کہا کیا مقصد ہے، کیا مناسبت ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے، حدیث کے سامنے، رسول کی باتوں کے سامنے عقل نہیں لڑائی جاتی ہے. جو حکم آئے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں. یعنی میں اپنی طرف سے کوئی ایسا حکم تم کو نہیں دیا ہوں کہ تم یہ کام کرو، بلکہ جو میں نے کہا ہے وہ ایک دینی چیز ہے، ایک شرعی چیز ہے. بنی اسرائیل نے یہاں پہ جہالت دکھائی اور گائے ذبح نہ کرتے ہوئے اپنی عقل کو دخل دیا، کہا کہ ہم گائے ذبح کریں، یہ کیا مناسبت ہے؟ مگر اس میں مناسبت تھی کہ گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر رکھو، وہ زندہ ہوگا اور اپنے مارنے والے کا نام بتائے گا، قاتل کا پتہ بتائے گا کس نے مارا ہے. بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت کی، سمجھایا. بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے اور آنے والی جو آیات ہیں اس میں اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو پھر ان لوگوں نے الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، گائے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے. مختلف الٹے سیدھے سوالات کیے اور جیسے وہ سوالات کرتے جاتے مشکل میں داخل ہوتے جاتے. اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، ذمہ داری یہ تھی، فریضہ یہ تھا اس کو تسلیم کر لیں اور ایک گائے لائے اور ذبح کر دیں. اب یہ گائے بالکل واضح ہے، گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو واضح ہے. اب اس میں پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، معروف چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں گائے کسے کہا جاتا ہے، گائے کس کو بولا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بنی اسرائیل نے اپنی سرکشی دکھائی اور الٹے سیدھے سوالات کیے. دیکھیے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا، بذات خود ان کے پاس علم ہوتا تو بتا دیتے کہ تم لڑتے ہو کیا، ایک دوسرے پر اتہام کیوں لگاتے ہو، فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے، فلاں جگہ مارا ہے، فلاں نے ایسے مارا ہے. مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی قاتل کے سلسلے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، قاتل کے سلسلے میں بھی کچھ علم نہیں تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دی کہ گائے ذبح کرو، اور اللہ تبارک و تعالی اس مردے کو زندہ کرے گا اور پھر وہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا. اسی طریقے سے دوسری نصیحت کیا ہے؟ گائے ایک مخلوق ہے، مخلوق کی پرستش عبادت نہیں ہو سکتی. یہی بنی اسرائیل تھے کہ ایک دور تھا کہ ان لوگوں نے بچھڑے کو، گائے کو معبود بنایا تھا، اس کی پوجا شروع کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے انہی بنی اسرائیل سے کہا گائے ذبح کرو. معلوم یہ ہوا کہ گائے معبود نہیں ہو سکتی ہے، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ معبود نہیں ہو سکتی، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، وہ مخلوق ہے. اور یہیں پر توحید کی اعلیٰ ترین دلیل موجود ہے کہ سامری نے جو گائے کی پوجا شروع کی تھی اور لوگوں کو ابھارا تھا اور لوگوں کو فتنے مبتلا کیا تھا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا گائے کو ذبح کرو. شرک کا رد ہے، شرک کا رد ہے.
گائے عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے مستحق نہیں، اس کی عبادت کبھی نہیں کی جا سکتی. اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو. تو اب جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.